هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة آل عمران آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ، بلا شبہ اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. من النساء، جو عورتیں ہیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی سے، والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا، کافروں سے یہ کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف تمہیں دھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال ذکر کی، جو مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑائی کافروں کے ساتھ ہوئی.
اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نقشہ کھینچا کہ ایک طرف مسلمان تھے جو اللہ کی رضا کے لیے کافروں سے لڑ رہے تھے، اور جو دوسری جماعت تھی وہ کافروں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمانوں کو یہ جو کافروں کی جماعت تھی یہ دگنا نظر آ رہی تھی، حالانکہ کافروں کی جو جماعت تھی وہ دگنا نہیں تھی بلکہ 3 گنا تھی۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور جو کافر تھے وہ 1000 تھے۔ تو کافروں کو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ اس لیے نظر آ رہی تھی، ایک تو یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ کہہ لیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے کی تائید اور مدد کے لیے کتنے ہی فرشتوں کو آسمانوں سے بھیجا تھا۔ تو کافر دیکھتے مسلمانوں کو تو وہ تعداد میں زیادہ لگتے اور وہ اس سے ڈر جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کی ایک مدد کی اور اپنی خاص توفیق سے مسلمانوں کو اس میدان میں کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ذکر کیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے کچھ نفسانی خواہشات بنا دی گئی ہیں۔ یہ جو خواہش ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو شہوہ کہتے ہیں۔ کسی مرغوب چیز کی طرف کسی بھی بندے کا اگر دل جو ہے نفس وہ کھینچا چلا جائے تو اسے خواہش کہتے ہیں۔ خواہش جو ہوتی ہے وہ اچھی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے اور بری چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا یہ ساری چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ایک نفسانی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں سے محبت کرتا ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنی ذات میں اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کے ساز و سامان میں بہترین جو ساز و سامان ہے وہ نیک عورت ہے۔ اب ایک طرف یہ عورت سب سے قیمتی ساز و سامان ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اگر عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اور عورت بھی ویسی رہے جیسے شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے، تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مرد بہت برا ہے اور عورت میں بھی خامیاں موجود ہیں تو اس سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ والبنینا، اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کا تذکرہ کیا کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور بطور خاص بیٹے ہوں۔ بیٹے بھی فی نفسی ہی برے نہیں ہیں، لیکن بسا اوقات یہ ہے کہ کثرت اولاد میں یا زیادہ بیٹے ہونے کی وجہ سے، جیسے جاہلیت میں فخر کیے جاتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا تھا، تو پھر یہ اولاد بھی آپ کے لیے اور یہ بیٹے بھی آپ کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کا تذکرہ کیا کہ انسانی خواہش کیا ہے کہ اس کے پاس جمع کیے ہوئے خزانے۔ میں جتنی میری عمر ہے میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ مال اور دولت سے محبت نہ رکھتا ہو۔ ہر بندہ ہی مال اور دولت کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے جمع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی خواہش بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو خزانہ ہے
کوئی آدمی اس کا استعمال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح کر سکتا ہے، کوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، کوئی اس مال کے اوپر قارون بن سکتا ہے اور کوئی حامان بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ والخیل المسومۃ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کیا، والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتی۔ اس کا بھی دل کرتا ہے کسان کے پاس، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ صرف ساز و سامان ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی زندگی میں صرف ان چیزوں کو حاصل کرنے اور کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد اور شغل بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تھا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت اچھا بھی ہے، اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے۔ لہٰذا اللہ کی محبت پہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر قربان بھی کرنا پڑے تو ایک مومن ان ساری چیزوں کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔